السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ كان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ حاضرین جمعہ، دوستوں اور بزرگوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بزرگی و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہی لائق و سزاوار ہے جو سارے جہانوں کا اکیلا پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہو جیو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے سارے نبیوں پر، خاص کر ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے اس دین اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک پھیلانے کے لیے بہت ساری مصیبتوں اور مشقتوں کا سامنا کیا۔ محترم بھائیوں، دنیا میں انسانوں کی دو ہی حالتیں ہیں، ایک یا تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا غلبہ ان پر ہوتا ہے، بہت زیادہ نعمتیں ان کے پاس ہوتی ہیں، دو مصیبتوں میں گرفتار رہتے ہیں۔ آدمی صحیح مومن ہو اور مصیبتوں میں گرفتار ہو تو ایسے موقع پر اگر صبر پر ثابت قدم رہے اور نعمتوں کے غلبے کے وقت شکر پر ثابت قدم رہے، انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین دنیا کو آزمائش بنایا اور ساری آزمائش کا محور آپ دیکھ لیں، یہی دو چیزیں ہیں، یا تو نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں یا تو مصیبتیں ہوتی ہیں۔ ایسے موقع پر کامیاب انسان اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتوں کو لے کر شکر ادا کرتا ہے، شکر گزار بن کر کے رہتا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی آزمائش مصیبت کو لے کر کے صبر کرتا ہے، استقامت کے ساتھ رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کامیاب بنائیں گے۔ بھائیو، ہم تھوڑا غور کریں، رب نے بے شمار نعمتیں ہم کو عطا فرمائی، باہر کی نعمتیں، اندر کی نعمتیں، زمین کا بنایا جانا ہمارے لیے ایک نعمت ہے، اور آسمان، دریا، سمندر، پوری کائنات، یہاں تک کہ انسان کے لیے اس کے اندرونی طور پر اس کی صحت اور تندرستی، مال و دولت، اہل و عیال، عقل سلیم، یہ سب نعمتیں ہیں۔ چنانچہ اتنا کچھ نعمتیں عطا کرنے والا پروردگار کوئی ہماری چاہی ہوئی نعمت اگر نہ دے یا کوئی نعمت دے کر کے لے لے تو ناشکرہ نہیں بننا چاہیے، شکر گزاری کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے۔ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بن کر کے رہیں، شکر کرنے سے اللہ تعالیٰ اور دیتا ہے، اور جو واپس لے لیا وہ بھی عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ شکر گزاری کا مادہ رکھیں ہمارے زندگی کے تعلق سے، ہمارے فائنانشلی، ہمارے جو بھی معاملات ہوتے ہیں، ہر جگہ پر اللہ رب العالمین کا دل سے شکریہ ادا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ اور دیں گے، اور جو آزمائش کے لیے ہم سے چھین لیا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر بدلہ بھی ہمیں عطا فرمائے گا۔ قرآن اور حدیث کے اندر اگر ہم غور کریں گے تو شکریہ کے بارے میں، شکر گزاری کے بارے میں جو باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں، ان میں سے چند اہم باتیں آج ہم معلوم کریں گے۔ میرے بھائیو، قرآن یہ کہتا ہے شکر گزاری اپنی زندگی پر جو بھی ملا، شکر گزاری کے ساتھ رہنا، زبان سے اللہ کی تعریف کرتے رہنا، دل مطمئن رہنا، یہ حقیقت میں سچے مومن کی صفت ہے۔ ہم دیکھ لیں کہ اگر ہم سچے مومن ہیں یا نہیں یہ جاننا چاہتے ہوں، ہمارے اندر ایمان صحیح ہے یا نہیں جاننا چاہتے ہیں، تو بس اپنی زندگی پر ہم نظر دوڑا لیں کہ زندگی کے اندر ہم شکر گزاری
کے ساتھ جیتے ہیں یا ناشکری کے ساتھ رہتے ہیں کسی بھی معاملے میں. اگر ہم کسی بھی معاملے میں شکر گزار بن کر کے رہتے ہیں تو سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین نے ایمان والی صفات ہمیں رکھا ہے, ہم مومن ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر. مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے اور اس کے معاملے میں خیر ہی خیر ہے, بھلائی ہی بھلائی ہے. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا ولیس ذاک لأحد الا للمؤمن, یہ تو صرف مومن کے لیے ہی ہے. مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے, اللہ رب العالمین کوئی نعمتیں دیتا ہے تو شکر کرتا ہے. تو شکر کرنا یہ مومن کی صفت کا, پکے مومن کی صفت. ہم دیکھیں اپنی زندگی میں شکر گزاری ہے تو پھر اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہم مومن ہیں. یہ مومن کی صفت بتائی گئی اور یہ کہا گیا کہ دنیا کے اندر خود اللہ کے رسول اور صحابہ اکرام جو پریشانیاں اٹھائے عبادتیں کرتے تھے, راتوں رات رکوع میں, سجدوں میں, قیام میں جو گزرتی تھی, کیوں کرتے تھے؟ بس اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے. اللہ نے صحابہ اکرام کے بارے میں کہا کہ محمد الرسول محمد اللہ کے رسول ہیں. اس کے بعد فرمایا والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو تم دیکھو گے رکوع میں, سجدے میں, قیام میں اللہ رب العالمین کا فضل اور اللہ رب العالمین کی رضا تلاش کرتے ہوئے, راضی ہونا, اللہ راضی ہو جائے, بس اس لیے وہ کام کرتے تھے خوب دین کا. شکر گزاری میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا رکھا ہے. جو آدمی شکر گزاری کی صفت کو اپنا لیتا ہے, اپنی زندگی میں شکر لا لیتا ہے, ہر اعتبار سے اللہ کے دیے ہوئے پر مطمئن رہتا ہے, راضی رہتا ہے اور ہمیشہ اللہ کی تعریف کرتا رہتا ہے, اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے. قرآن پاک میں رب العالمین نے فرمایا وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ, اگر تم شکر گزار بنو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو راضی کر لے گا, اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا. بس اللہ راضی وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. دنیا کے اندر سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضامندی, اور یہ شکر کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان اللہ لَيَرْضَىٰ عَنِ الْعَبْدِ أَن يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا. اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے جو بندہ کھانا کھاتا ہے, اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, پانی پیتا ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے, اللہ کی تعریف کرتا ہے, اس بندے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے. پروردگار کی رضامندی ملتی ہے دنیا میں بہت بڑی چیز اور آخرت میں بہت بڑی چیز, اور یہ شکر گزاری سے ملتی ہے. پھر یہ کہا کہ شکر گزاری یہ مستقل عبادت ہے, جس طرح نماز عبادت ہے, جس طرح روزہ عبادت ہے, اس طرح شکر گزاری مستقل عبادت ہے. اللہ تعالیٰ کی حقیقی بندگی شکر گزاری سے معلوم ہوتی ہے. یعنی ہمیں دیکھنا چاہے حقیقی بندگی ہم کرتے ہیں یا نہیں اللہ تعالیٰ کی, تو ہم دیکھ لیں ہماری زندگی میں شکر گزاری ہے یا نہیں. ہر معاملے میں ہم شکر گزار ہیں اللہ تعالیٰ کے تو سمجھ لینا چاہیے کہ حقیقی بندگی ہم سے ہو رہی ہے. میرے بھائیوں, قرآن کریم کی کتنی بہت ساری آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے شکر کے ساتھ عبادت کا تذکرہ فرمایا ہے. کہا وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ, عبادت کرنے ہی والے ہو تو شکر ادا کرو, یہ شکر عبادت ہے. شکر عبادت ہے, اللہ رب العالمین کی شکر گزاری یہ عبادت ہے. دوسری آیت میں کہا وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, کہ اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر ادا کرو. شکر ادا کرنا عبادت ہے, حقیقی عبادت ہے, حقیقی بندگی. یہ نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, یہ ساری چیزیں جو قبول ہو رہی ہیں, اگر ہم سمجھنا ہو یہ علامت, ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں ہماری قبول ہو رہی ہیں یا نہیں, تو ہم اپنی زندگی میں دیکھ لیں کہ شکر گزاری ہے یا نہیں, اللہ تعالیٰ کے دیے پر ہم راضی رہ کر کے اللہ تعالیٰ کے قانون پر عمل کرتے ہیں یا نہیں, ہم یہ دیکھ لیں. یہ شکر گزاری یہ مستقل عبادت کہا گیا. میرے بھائیوں, جو رب کی عبادت کرنے والا ہے وہ شکر گزار ہوگا, اور جو شکر گزار نہیں ہوگا وہ رب کی عبادت کرنے والا بھی نہیں ہوگا. اب یہ جو عبادتیں ہوتی ہیں شکر گزاری نہ ہو تو یہ عبادتیں فارملٹیز ہیں, رسمی عبادتیں ہیں. اس کا حقیقت میں کوئی اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ مقبول عبادتیں نہیں ہیں, کیونکہ شکر گزاری کے ساتھ عبادتوں کو اللہ رب العالمین نے لگایا ہے. یہ کہا کہ کامیاب انبیاء اکرام کی صفات میں سے ایک اہم صفت یہ شکر گزاری ہے. ہر آدمی دنیا میں کامیاب آدمی کی کاپی مارتا ہے تاکہ کامیاب ہو جائے. جو بھی کامیاب ہے, بزنس میں کامیاب ہے تو اس کا شیڈیول دیکھتا ہے جا کر کے کیسے وہ کام کرتا ہے. اور کوئی دنیا کے اندر کامیاب آدمی کامیاب زندگی گزار کر کے مر گیا تو کامیاب زندگی گزارنے کے لیے کامیاب آدمی کی نقل کرتا ہے. تو دنیا کے اندر سب سے کامیاب انسان تو حضرات انبیاء ہیں. حضرات انبیاء کی ایک اہم صفت شکر گزاری بتلائی گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر کے اللہ نے فرمایا شاکر لانعمی, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بڑے شکر گزار تھے. نوح علیہ السلام کا ذکر کر کے فرمایا انہ کان عبدا شکورا, پیارے رسول رات رات کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے. امی کہتی کہ اللہ کے رسول آپ اتنا زیادہ عبادت کیوں کرتے ہیں, اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیا.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا فلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ اللہ کی شکر گزاری ہے کہ عبادت. تو یہ انبیاء کرام کی خاص صفت ہے شکر گزاری. ہمیشہ شکر گزاری کے ساتھ رہتے تھے، جو بھی ملتا تھا اس پر راضی رہتے تھے، مطمئن رہتے تھے. میرے بھائیوں، پھر یہ کہا گیا کہ نعمتوں کے اندر اضافہ بھی شکر سے ہوتا ہے. کوئی بھی آدمی محنت کرتا ہے، آپ دیکھ لیں، چیک کر لیں، خود اپنے ذات سے پوچھ لیں، لوگوں سے پوچھیں. محنت کرنے والا محنت اس لیے کرتا ہے جو نعمتیں اس کے پاس موجود ہیں وہ نعمتیں موجود رہنے کے ساتھ ساتھ دوسری نعمتیں بھی آئیں، بہت زیادہ مال و دولت آئے، صحت اچھی ہو ہماری. ساری محنتیں آدمی کی اسی پر ہوتی ہے. اللہ نے کہا بے شک یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، نعمتوں کی زیادتی کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن یہ نعمتوں کی زیادتی بھی تمہاری شکر گزاری سے اللہ نے جوڑ کے رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ شکر گزاری سے جوڑ کے رکھا ہے کہ شکر کرتے رہو گے تو تمہاری نعمتیں جو ہیں دگنا سے گنا بڑھتے، اللہ تعالیٰ بڑھاتا جائے گا، بڑھتی جائیں گی تمہاری نعمتیں. وَإِذْ تَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہ نون تاکید کے صیغے کے ساتھ اللہ نے کہا. آپ کا پروردگار یہ کہتا ہے اگر شکر گزاری سے رہو گے اور زیادہ ضرور بھی ضرور دیتا رہوں گا. جتنا زیادہ شکر کرو گے اتنا زیادہ نعمتیں تم پاتے رہو گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے زیادہ نعمتیں شکر سے اللہ تعالیٰ دیتا ہے. زیادہ نعمتیں انسان کو شکر کی وجہ سے ملتی ہے. بندے پر اللہ کی طرف سے جو بھی زیادہ نعمتیں ملتی ہیں یہ نعمتیں بندے کے اوپر اللہ اس وقت تک رکھتا ہے جب تک کہ بندہ شکر کرتا رہتا ہے. جیسے ہی اس نے شکر چھوڑ دیا اب یہ نعمتیں اس کی ختم ہوتی ہیں. تو جب تک یہ بندہ شکر کرتا رہے زیادہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ مزید نعمتیں اس کو دیتا رہتا ہے. اسی لیے قاضی فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ جس نے اللہ کی نعمت کو اپنے دل سے پہچانا، یہ اللہ کی نعمت ہے جو مجھے ملی ہے، دل سے پہچانا، زبان کے ذریعے سے اس کا شکریہ ادا کرتا رہا، وہ دیکھے گا کہ ضرور اس کی نعمتوں میں اللہ اضافہ کرتا ہے. چاہے وہ نعمت صحت کی ہو، چاہے نعمت عمر کی ہو، چاہے وہ نعمت مال و دولت کی ہو، چاہے وہ نعمت امن اور سکون کی ہو. جس چیز کو بھی نعمت جان کر کے اللہ کی دی ہوئی چیز کو وہ دل کے اندر نعمت جان کر کے زبان سے اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، وہ دیکھے گا کہ وہ چیز اس کی بڑھتی جائے گی، بڑھتی رہے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑھوتری دیتے رہیں گے. میرے بھائیوں، اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا گیا کہ روزے دار جو صبر کرنے والا ہے صبح سے شام تک، اس کو روزہ کھولنے پر ایک روزہ رکھنے کا جتنا ثواب ملتا ہے اتنا ثواب اچھا کھا پی کر کے شکر کرنے والے کو ملتا ہے. سنن ترمذی کی روایت میں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الطاعم الشاکر بمنزلۃ الصائم الصابر، کہ کھانے والا، کھا کر کے شکر گزاری کرنے والا آدمی اجر میں اس روزے دار کے برابر ہے جو روزے دار صبر کرتا ہے، بھوکا رہتا ہے. یعنی بھوکا رہ کر کے صبر کر کے روزہ رکھتا ہے تو جتنا ثواب اس کو ملتا ہے اتنا کھا کر کے شکر گزاری کرنے پر ملتا ہے. آج ہماری حالت یہ ہے اللہ کا دیا ہوا سب کھاتے ہیں لیکن ناشکری کی زندگی، چھید ناشکری کے، کہ کوئی کچھ نہیں ہے، ایسا ہے، معمول ہے، کچھ نہیں ہے، معمولی ملتا ہے. سب اللہ تعالیٰ اچھی انداز سے اس کو چلاتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، رکھا ہے. یا اسپتالوں کا چکر نہیں کاٹا، دیکھتا، اس کے بعد یہ دیکھتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیسی حالت میں رکھا ہے. لیکن ناشکری ہی ناشکری ہوتی ہے. پیارے رسول نے کہا کہ کھا پی کر شکریہ ادا کرنے والے کا ثواب روزہ رکھ کر کے صبر کرتا ہے اس کے اتنا اس کو ملے گا. یہ کتنی بڑی بات ہے. پھر یہ کہا کہ جنتی لوگوں کی خاص عادت ہے یہ شکر گزاری، جنتی لوگوں کی خاص عادت ہے. ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، ہم ایمان رکھتے ہیں آخرت کے اوپر، ہمارا ایمان ہے جنت اور جہنم پر. ہماری کوشش اور لگن ہے کہ جنت میں ہم جائیں. ہم یہ دیکھ لیں کہ ہم جنتی ہیں یا نہیں، تو بس اپنے اندر یہ دیکھ لیں کہ شکر گزاری ہے یا نہیں. جنتی آدمی کی پہچان، پہلے بتایا گیا مومن آدمی کی پہچان، یہاں بتایا جا رہا ہے جنتی آدمی کی پہچان. جتنا زیادہ شکر گزاری رہے گی جنت کے اندر اتنا اونچے مقام و مرتبے والا وہ ہوگا. قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے جنتیوں کا تذکرہ ذکر فرمایا ہے. جنتی جنت میں جانے کے بعد جو باتیں بولیں گے ان باتوں کا ذکر قرآن پاک میں اللہ نے کیا. جنتی بولیں گے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ. جنت میں جاتے وقت ان کے دل سے کڑاپا، کٹرا اور حسد، یہ سارے برے جذبات ہم نکال دیں گے، ان کے دل کو پاک صاف کر کے جنت میں بھیجیں گے. جیسے ہی وہ جنت میں جائیں گے بولیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ کی تعریف ہے کہ اس نے ہمیں صحیح راستے کی رہنمائی فرمائی. پروردگار ہمیں صحیح راستے کی رہنمائی نہ کرتا تو ہم صحیح راستے پہ نہ آتے اور ہم کو یہ جنت نہ ملتی. اللہ کی تعریف ہے، اللہ کا شکر ہے. یہ جنتی لوگ بولیں گے. تو شکر گزاری، شکریہ کا مادہ دل کے اندر رکھنا یہ جنتی لوگوں کی پہچان ہے. اور ایک آیت میں کہا گیا
وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الارض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم اجر العاملین. تعریف ہے اس پروردگار کی، شکر گزاری ہے اس پروردگار کی جس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا. دنیا میں محنت کرتے تھے، وعدہ کیا تھا کہ جنت دوں گا، ہم جنت میں آ گئے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم جنت کے اندر آ گئے اور جنت میں ہمارے لیے جگہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دی. فنعم اجر العاملین، عمل کرنے والوں کے لیے کتنا اچھا بدلہ ہے، کیا ہی اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا. یہ جنتی جنت میں جا کر کے اللہ کا شکر ادا کریں گے. یہ جنتی لوگوں کی پہچان بتائی گئی. میرے بھائیوں، ظالم حکمرانوں کا ہمارے اوپر مسلط ہو جانا یہ اللہ کا عذاب ہے، اور اسی طرح سے آپس میں ہمارے بھائیوں کا اختلاف ہو کر کے لڑنا یہ اللہ کا عذاب ہے. اسی طرح سے مہنگائی کا بڑھ جانا یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. ظلم ستم کا ہونا یہ اللہ کا عذاب ہے. ہر قسم سے مسلمانوں کے اوپر سازشیں رچنا یہ اللہ کا عذاب ہے. یہ عذاب ہم سے کیسے ختم ہوگا؟ یہ عذاب ہم پر سے کیسے ختم ہوگا؟ اس کا علاج بھی شکر گزاری میں بتلایا گیا. شکر گزار بن جاؤ، یہ سارے عذابات اللہ تم پر سے اٹھا دے گا. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ کو کیا پکڑی تم کو عذاب دے، مار کر کے، ظلم کروا کر کے، مہنگائی میں مبتلا کر کے. اللہ کو کیا پکڑی اختلافات میں ڈال کر کے تم کو سزا دینے کی؟ اگر تم شکر گزاری اختیار کرو گے تو یہ سارے عذابات اللہ تعالیٰ تم سے اٹھا دے گا. شکر گزاری اختیار کرو، ایمان لا کر کے شکر والی زندگی کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر سے ہٹا دے گا. یہ اللہ رب العالمین کہتا ہے. حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی نعمت عطا کرتا ہے. اب اگر کوئی آدمی اللہ کی نعمت کو لے کر کے شکر ادا نہیں کرتا تو اسی نعمت کو اللہ اس کے لیے عذاب بنا دیتا ہے. وہ نعمت جو نعمت تھی وہ شکر نہ کرنے کی وجہ سے وہی نعمت اس کے لیے سزا اور عذاب بن کر کے وہاں پہ نمودار ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے. ہماری نعمت اللہ کی طرف سے آئی ہوئی یہ ہمارے لیے عذاب بن جاتی ہے اگر ہم شکر نہ کریں تو. میرے بھائیوں، تاریخ شاہد ہے، قرآن پاک کا آپ مطالعہ کریں. اللہ رب العالمین نے جن جن قوموں کو برباد کر دیا، جن جن قوموں پر عذاب آیا، یہ ساری قومیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کرتی تھی. ناشکری کے نتیجے میں اللہ نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا. ورنہ جن لوگوں نے شکر گزاری اختیار کی ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بہرحال ان عذابات سے بچا لیا. جو بھی عذابات آتے تھے شکر گزار قوم کو اللہ نے بچا لیا، ناشکروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرف غلط کی طرح دنیا سے مٹا دیا. یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ عذابات ختم ہو جاتے ہیں، کم ہو جاتے ہیں، انسان اللہ کے اس عذاب سے حفاظت میں آ جاتا ہے دل کے اندر شکر گزاری کا مادہ اگر رکھتا ہے. پھر یہ کہا گیا کہ یہ تو دنیا کے فائدے ہیں، آخرت کے بھی فائدے ہیں شکر گزاری سے. بڑا فائدہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود سے اس کا بدلہ دے گا، خود سے اس کا بدلہ دے گا. ہر ایک عمل کے لیے بدلے میں، جزا میں اللہ تعالیٰ نے یہ بول کر کے کچھ اجزاء اللہ نے بتلائے، پارٹس بتلائے. اگر یہ کام کرے گا تو یہ دوں گا، یہ کام کرے گا تو یہ دوں گا. لیکن شکر کرنے والے کے بارے میں کہا کہ جزا میں دوں گا. جیسا روزے کے بارے میں کہا کہ بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے میں اس کا بدلہ دوں گا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے شکر گزار آدمی کے بارے میں کہا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو اللہ اجر دے گا. کیا دے گا اجر اللہ تعالیٰ معلوم نہیں، پروردگار جب دینے والا ہے اتنا دینے والا ہے. کیا دے گا؟ ان گنت اجر اللہ تعالیٰ دے گا، بے حد و حساب اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا. دوسری آیت میں کہا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ کہ ہم شکر گزاری اختیار کرنے والے کو ضرور بدلہ دیں گے. یہ ضرور بدلہ دیں گے، اللہ کا وعدہ ہے. شکر گزاری یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، جنتی لوگوں کی صفت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اللہ تعالیٰ دنیا میں اگر کسی کے بچے کو موت دے دیتا ہے، باپ کے سامنے بیٹا مر گیا، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ بلاتا ہے، اللہ کو سب معلوم ہے، پھر بھی بلا کر کے پوچھتا ہے فرشتوں میرے بندے کے جگر گوشے کی روح کو تم نے قبض کر لیا، میرے بندے کو کیسے تم نے پایا؟ اس موقع پر فرشتے کہتے کہ اللہ تیرے بندے نے تیری تعریف کی، تیرا شکریہ ادا کیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فرشتوں گواہ رہو، میرے بندے نے میری تعریف کی جبکہ اس کی قیمتی چیز اور جگر گوشے کو میں نے چھینا، اس کے بچے کو میں نے چھینا، تم نے اس کی جان کو لیے تو اس نے تعریف کی اور شکریہ ادا کیا. اس کے لیے جنت ہے، جنت کے اندر ایک گھر ہے، وہ گھر کا نام میں رکھتا ہوں، وہ گھر کا نام بیت الحمد ہے. بیت الحمد ہے اس گھر کا نام کہ اس کو اس میں داخل کیا جائے گا کیونکہ عین مصیبت اور پریشانی کے موقع پر اس نے شکر گزاری سے کام لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر رضامندی ظاہر فرمائی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنت کے اندر گھر ملتا ہے شکر گزار آدمی کو. جو ہونے کا ہے وہ ہوتا رہتا ہے، بس ہمارے موافق میں ہو تو ہم شکر کرتے رہیں، ہمارے مخالف میں ہو تو ہم صبر کرتے رہیں. بس یہی دو چیزیں ہیں. دنیا کی زندگی، انسان کی زندگی اسی میں گھومتی ہے، کبھی شکر گزاری کبھی صبر. یہ دو چیزیں ہیں میرے بھائیو آزمائش کی. شکر گزاری سے جسم کے اوپر بھی بڑے اچھے اثرات پیدا ہوتے ہیں.
امریکہ کے محققین کہتے ہیں، سائنسدان، کہ آدمی جب شکر گزاری کرتا ہے، کسی بھی معاملے میں شکر گزار بن جاتا ہے، شکریہ ادا کرتے رہتا ہے، اللہ نے جو بھی عطا کیا اس کو وہ لے کر کے شکر گزار مطمئن ہوتا ہے، تو جسم اور دماغ اس کے مطمئن رہتے ہیں، غصہ اور چڑچڑاہٹ اس کی ختم ہو جاتی ہے، نیند کے مسائل کا سامنا کرنا نہیں ہوتا، آسانی سے اس کو نیند آ جاتی ہے، نیند کے مسائل کا سامنا اس کو کرنا نہیں پڑتا ہے، بلکہ آسانی سے وہ سو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر۔ ایک اہم بات میرے بھائیو، یہ شیطان نے دیکھا شکر کا مقام بہت اونچا ہے، اور جو بندہ شکر کرتا ہے، جو بندی شکر کرتی ہے، اس کا مقام و مرتبہ اللہ کے نزدیک بہت اونچا ہے۔ تو اب اس کے پیچھے پڑ گیا کہ کسی بھی طرح سے اللہ کے بندوں کو، اللہ کی بندیوں کو ناشکری بنا دے، بس اس کا کام ہی ہے کہ ناشکری بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کے قول کو بھی قرآن میں نقل کیا ہے۔ شیطان نے کہا، اے اللہ، اب جب کہ تو نے مجھے گمراہ کر ہی دیا ہے، اب میں کیا کروں گا؟ تیرے بندوں کو، تیرے بندیوں کو بہکاؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آخر کیا کروں گا؟ وَلَا تَجِدْ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، بہت سارے لوگوں کو تو شکر گزار نہیں پائے گا۔ یہ مقام شکر دیکھ کر کے وہ تڑپ اٹھا، کہا کہ اگر یہ اتنے مقام پر یہ بنی آدم پہنچ جائیں گے تو ہمارا کیا ہوگا؟ اب اس کی سارے دن کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ بندوں کو ناشکرہ بنائے۔ اللہ کی طرف سے جو بھی نعمت ملتی ہے، نعمت ہے کہ ہائے یہی کوئی نعمت ہے، یہ کچھ ہے، وہ بہت کچھ ہے، اس کو بہت کچھ ملا، اس کو بہت کچھ ملا، ادھر ادھر لوگوں کو دیکھ کر کے اپنی آنکھیں لال کرتے ہیں، لالچی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ شیطان کی کرتوت ہے، یہ سازش ہے، چھوٹے پہ راضی ہونے نہیں دیتا، جبکہ جو ہمارا نصیبہ ہے وہ ہم سے چوکتا نہیں، جو ہمارا نصیبہ ہے ہم سے چوکتا نہیں، ہمارے نصیبے سے بڑھ کر کے ہم کو آتا نہیں، جو ہمارا نصیبہ پروردگار نے لکھ دیا ہے اس سے بڑھ کے ہم کو آتا نہیں، لیکن یہ شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ناشکرے بن کر کے رہیں، بس ناشکری اب زبان سے، دل سے نکالنے لگواتا ہے۔ کسی آدمی کو دیکھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کتنا صبر کرنے والا ہے، ایسے لوگوں کو بھی اللہ برداشت کرتا ہے، منہ سے ایک لفظ شکریہ کا ان کا نکلتا نہیں، ساری زندگی شکوہ شکایات رہتی ہیں۔ یہ کتنی بڑی غلطی ہے میرے بھائیوں۔ آپ دیکھیں قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص اپنے بندوں سے یہ کہا، اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد، کتنے ایسے میرے بندے ہیں جو ناشکر ہیں، قلیل ما تشکرون، قلیل ما تشکرون کہا۔ شکوہ کر رہا ہے اللہ ہم سے شکایت ہے اللہ کو کہ بندے شکر گزار نہیں ہے، یا ہے تو کم ہے، کم شکر کرتے ہیں، یہ اللہ کا شکوہ ہے۔ کوئی بڑا آدمی جو ہمیں بہت نوازتا ہے بولے کہ تم ایسا کر رہے ہو، مجھے پسند نہیں ہے، ابھی میں چھوڑ دیتا ہوں، ابھی میں چھوڑ دیتا ہوں، آپ کو پسند نہیں ہے میں چھوڑ دیتا ہوں، کیونکہ اس سے ہم کو بہت فائدہ رہتا ہے۔ پروردگار سے تو پل پل ہمیں فائدہ ہے، لیکن پروردگار ہم کو شکوہ کر رہا ہے، بندوں بندیوں تم میں شکر گزاری کم ہے، زیادہ سے زیادہ شکریہ ادا کرو، شکر گزار بنو۔ میرے بھائیو، سوال یہ ہے کہ شکر کیسے پیدا ہو، دل کے اندر شکر کیسے آتا ہے؟ اس کا بھی قرآن میں اس کا جواب بتلایا گیا۔ شکر دل کے اندر پیدا ہونے کے لیے اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کرتے رہنا چاہیے۔ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، ان نعمتوں میں غور و فکر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ شکر کا مادہ تمہارے اندر ڈالے گا۔ فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون۔ اللہ ہی ہے جو تم کو تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، تم کچھ نہیں جانتے تھے تو رونا تم کو آتا تھا، لیکن تم کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہاری آنکھ بنائی، تمہارے کان بنائے، تمہارا دل بنایا، یہ ساری نعمتیں ہیں، شکریہ ادا کرو، ان پہ غور و فکر کرو۔ ہمارا دل صحیح چلتا ہے، صحیح دھڑکتا ہے، کان صحیح سلامت ہے، ہاتھ صحیح سلامت ہے، آنکھیں صحیح سلامت ہے، بڑی بڑی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں پہ غور و فکر کرو۔ اللہ پروردگار جو یہ سب کچھ عطا کیا ہے اس کا شکریہ ذہن کے اندر آئے گا، یہ مادہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے گا۔ پھر کہا اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، شکر گزار بن جاؤ گے۔ وَرْضِ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، پروردگار نے آپ کے لیے جو تقسیم رکھا، جو چیز موجود ہے اس پہ راضی رہو، مفقود چیز کی لالچ مت کرو، جو ہمارے پاس موجود ہے اس پہ ہم راضی رہیں، جو نہیں ہے اس کی لالچ نہ کریں، یہ قناعت ہے اس کو کہتے ہیں۔ اس پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ شکر گزاری ہمارے دل میں ڈال دے کہ انسان شکر گزار بن جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا گیا جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی، ان نعمتوں کو گناہوں میں استعمال نہ کریں، یہ نعمتوں کو اس کے صحیح جگہ پر استعمال کریں، یہ شکر گزاری پیدا ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور چوتھا ذریعہ بتلایا گیا، دعاؤں کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی، ہر فرض نماز کے بعد ہم دعا پڑھتے، رب اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ میری مدد فرما، شکر ادا کرنے، شکر گزار بننے کے لیے میری مدد فرما، کہ میں شکر گزار بن جاؤں، ایسا تو مجھے وہ توفیق عطا فرما۔ دعا مانگے، پیارے رسول یہ دعا کرتے تھے، رب اجعل لی لک شکارا لک ذکارا لک رہابا، اے اللہ زیادہ سے زیادہ شکر کرنے والا مجھے بنا دے۔ یہ دعائیں مانگتے رہیں۔
سلیمان علیہ السلام کی دعا بھی قرآن میں نقل ہوئی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ مجھے تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا۔ یہ اللہ کا تیرا کتنا شکر ہے پروردگار کہ تو نے مجھے یہ چیزیں عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ آخر بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ بندوں کا بھی شکریہ ادا کرتے رہیں۔ آپ کے ساتھ کوئی معروف کام کیا ہے، کوئی نیکی کا کام کیا، کوئی اچھائی کا کام کیا، اس کا اچھے سے اچھا بدلہ دینے کی کوشش کریں۔ آپ کے پاس وہ نہیں ہے جو اس کو آپ دے سکیں، اس کے لیے خوب دعا کریں، خوب دعا کریں، اتنی دعا کریں کہ تمہاری دعا اس کے اوپر قبول ہو گئی ہے بول کر کے اس کا اثر اس کی زندگی میں آپ کو دیکھنے کو ملے کہ وہ اچھا ہو گیا ہے، بہت اچھے انداز میں رہتا ہے۔ شکر ہے پروردگار کا، اس کا بدلہ تو میں نہیں دے سکا اس کو، لیکن میں نے دعا کی اور اس دعا کا اثر میں اس کی زندگی میں دیکھ رہا ہوں۔ ایسا ہم زیادہ سے زیادہ دعا کریں، یہ ہم کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیو، شکریہ کے تعلق سے کتاب و سنت کے اندر بہت اہم باتیں بتائی گئی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ یہ دولت زیادہ سے زیادہ ہم اپنے اندر حاصل کرنے کی اور اپنے اندر لانے کی کوشش کریں۔ دنیا اور آخرت کے اندر اللہ رب العالمین ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جب تک دنیا فان میں زندہ رکھے، ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھے، جب خاتمہ ہو تو بالخیر ہو۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو عذاب قبر اور عذاب جہنم سے بچائے، اور جتنے بھی لوگ ایمان کی حالت میں ہم سے سبقت کر چکے ہیں ان تمام لوگوں کو اللہ تعالی عذاب قبر اور عذاب جہنم سے بچائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ان الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأتم وأهم وأجل وأكبر۔